بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند رات اور عید الفطر کے دن 8 خاص نفل جو پڑے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، نصیب چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند رات اور عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، مگر افسوس کہ زیادہ تر لوگ اس قیمتی رات کی اصل قدر کو نہیں پہچانتے۔ کوئی بازاروں میں خریداری میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کپڑوں اور میک اپ کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خوشیوں اور مصروفیات میں گم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مبارک رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں اور کامیابیاں عطا کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر اس بابرکت چاند رات میں کوئی بندہ سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور صرف 2 نفل ادا کر لے، اور اسی طرح عید الفطر کے دن بھی ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، اس کی زندگی میں کامیابی، اس کے کاموں میں آسانی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے جو اس قیمتی اور مبارک وقت کو فضول مصروفیات میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اس کی زندگی میں رحمت، برکت، کامیابی اور عزت کے دروازے کھل جائیں۔ انشاءاللہ عید الفطر کی چاند رات، جسے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کی عبادتوں اور روزوں کا صلہ ملنے والی رات ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسے بازاروں میں ضائع کرنے کے بجائے عبادات، نوافل اور استغفار میں گزارنا باعث برکت ہے۔ وہ رات ہے جس میں رمضان کے روزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ چاند رات ان 5 راتوں میں سے ایک ہے جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس رات اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس رات سچی توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، لہذا اسے بازاروں کی چہل پہل میں ضائع کرنے کے بجائے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 راتوں میں عبادت کو جنت کے واجب ہونے کا سبب بنایا، ان میں عید الفطر کی رات بھی شامل ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس مبارک عمل کا طریقہ بھی سن لیجیے۔ آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ انہیں چاند رات میں پڑھیں، کیونکہ چاند رات بڑی بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ چاند رات میں یہ نوافل نہ پڑھ سکیں تو پھر عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ 8 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت بھی بہت عظیم ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 8 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 8 رکعت مکمل کر لیں۔ جب یہ 8 نوافل مکمل ہو جائیں تو اسی جائے نماز پر ادب اور خشوع کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر 70 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھیں۔ اس کے بعد استغفار کریں، یعنی کم از کم 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفار کی کوئی بھی مسنون دعا پڑھ دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ نوافل پڑھ کر اللہ سے دنیا کی جو قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد بے حساب ہیں۔ اس وقت بندہ جو بھی جائز حاجت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں، اس کے نصیب بدل دیتے ہیں۔
اس کی تقدیر سنوار دیتے ہیں، اس کی زندگی میں کامیابی، برکت اور آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بندہ جو مانگتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعامات اور رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ ہی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا اور پورا سال آپ کا اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا۔ ناظرین، اب جب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں دعائیں زیادہ قبول ہوئیں، اسی مہینے میں بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر افسوس کہ یہ بابرکت دن بہت تیزی سے گزر گئے اور اب ہم رمضان کو رخصت ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین، رمضان کی آخری رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، بہت ہی خاص اور عظیم رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے روزوں، عبادتوں اور صبر کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی بہت بڑی رات ہوتی ہے۔ اس لیے اس قیمتی رات کو بازاروں، خریداری یا فضول مصروفیت میں ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے ذکر میں مصروف رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل ادا کریں، خاص طور پر یہ نوافل ضرور پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔